إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة رواہ مسلم۔ سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں
جس موضوع کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ چونکہ ذوالحجہ کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، قربانی کے ایام کا آغاز ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں پہلے ہی سے تیار ہو جانا چاہیے، اور اس تیاری میں یہ بات شامل ہے کہ قربانی سے متعلق ہم احکام و مسائل کا علم حاصل کر لیں کہ جن جانوروں کی قربانی کرنی ہے وہ کن اوصاف کے حامل ہوں، کیسے ہونے چاہیے، قربانی اور ذبح کیسے کرنا ہے، کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا احکام و مسائل ہیں شریعت میں، ان سے واقفیت ہو جائے۔ قربانی جس طریقے سے پچھلی امتوں اور قوموں کے اندر مشروع تھی، اسی طریقے سے اس قوم میں، اس امت محمدیہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا۔ مشہور قصہ واقعہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ آپ مسلسل ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، آپ نے کبھی قربانی چھوڑی نہیں جب تک آپ مدینہ میں تھے۔ مکہ میں سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، اور جتنے سال آپ رہتے ہیں ہر سال آپ نے قربانی کی۔ قربانی کے حکم کے تعلق سے کچھ اختلاف ہے علماء کے مابین، لیکن مشروعیت میں اور اس کے مستحب اور تاکیدی طور پر سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو بڑی سخت تاکید ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے قربانی کی، اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ سخت ترین دھمکی کی بات ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے جس کسی کو بھی، جس کو بھی وسعت دے رکھی ہے، کشادگی دے رکھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ لازماً قربانی کرے۔ ہر کچن پر ایک قربانی، کچن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں اور چاروں کا کچن الگ الگ ہے، مطبخ الگ الگ ہے، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی۔ لیکن اگر 4 بھائی رہتے ہیں اور کھانا ایک جگہ بنتا ہے، کچن ایک ہے، تو ایک قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہے، کفایت کر جائے گی۔ حاضرین، جانور کیسا ہونا چاہیے؟ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری جو بہیمۃ الانعام میں متفق علیہ جانور ہیں، انہی میں سے قربانی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل مشروع کیا، مقرر کیا، تاکہ ہم اللہ رب العالمین جو لوگوں کو چوپائے پالتو جانور دے رکھا ہے ان میں سے وہ ان پر اللہ کا نام لے۔ تو بہیمۃ الانعام میں گائے، اونٹ، بھیڑ اور بکری، نر اور مادہ کل 8 جانور، مذکر اور مؤنث لے کر کل 8 جانور مقرر ہے کہ انہی 8 میں سے کسی ایک کی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی قربانی درست نہیں ہے، لہذا انہی 4 کا خیال رکھیں۔ قربانی کی باتوں میں سے ایک اہم مسئلہ کہ قربانی کا جانور عیوب و نقائص سے پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، کمی اور خامی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر وہ عیوب جن کی وجہ سے ان کی قربانی جائز ہی نہیں ہوگی۔ خاص طور پر وہ 4 عیوب جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور، 4 عیوب والے ایسے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے، جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان 4 کی وضاحت کرتے ہوئے العوراء بین عورها، کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، کانا پن جس کا کانا پن، بھینگا جسے کہتے ہیں، ظاہر ہو، واضح ہو بالکل یہ کہ بھینگا ہے، یہ کانا ہے۔ اگر معمولی سا دھبا ہے آنکھ میں تو جائز ہو جائے گا، اگر کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہے بین، واضح ہو، بالکل واضح، اگر بھینگا پن، اس کا کانا پن بالکل واضح ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اس سے اگر یہی بیماری، یہی عیب اس سے بڑھ کر ہو، بھینگا کہا گیا، اور اگر دونوں آنکھ میں دقت ہو، دونوں آنکھ ہی نہ ہو،
یا ایک آنکھ کلی طور پر نہ ہو تب تو ایسا جانور بالکل جائز نہیں ہوگا. تو یہ جو عیوب بیان کیے جا رہے ہیں یہ عیب ہو یا اس سے بڑھ کر یہی عیب ہو تو ایسی صورت میں وہ جانور قربان نہیں کیے جا سکتے ہیں. تو بیان کیا کہ ایسا بھینگا ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو. اگر ظاہر نہیں ہو رہا انتہائی معمولی ہے تو وہ جانور جائز ہوگا, لیکن عیب دار ہے اس سے اچھا جانور اس سے افضل اور بہتر ہوگا کر لینا. دوسرا والمریضۃ بین مرضھا, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو. جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے, بالکل واضح ہے, تو ایسا بھی جانور قربانی کے لائق نہیں ہے. اگر بیماری واضح نہیں ہے انتہائی معمولی ہے تو وہ جانور قربانی کے لائق ہے, کافی ہے, جائز ہے, لیکن اولا اور افضل ہے کہ بغیر عیب والے جانور کی قربانی کی جائے. تیسری والعرجاء بین ضلعها, لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو ایسا بھی جانور قربانی میں قربان کرنا جائز اور درست نہیں. اگر معمولی سا ہے جس کا لنگڑا پن ظاہر نہیں ہو رہا تو ایسا جانور جائز ہے, لیکن اولا اور افضل ہے کہ بغیر عیب والے جانور کی قربانی کی جائے. اور چوتھا والکثیر التی لا تنقی, ایسا کمزور جانور, کمزور میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کمزور ہے, اب بوڑھا بھی ہو سکتا ہے کہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے جانور کمزور ہو گیا. تو ایسا کمزور جانور لا تنقی جس کے گودے میں جس کی ہڈی میں گودا نہ, جس کے اندر چربی نہ ہو. تو جو کمزور ہو, چاہے وہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو یا بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو, اگر وہ کمزور ہے, لاغر دبلا پتلا ہے تو ایسے بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. یہاں یہ بات یاد رہے کہ موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ کہ جانور موٹا ہو, صحت مند ہو, تازہ تندرست ہو, 2 دانتا ہونا شرط, جو اس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں اور دوسرے 2 دانت آ چکے ہوں, یہ شرط ہے. دانت دیکھنا, عمر نہیں. بعض لوگ جو الفاظ ہیں حدیث کے اس میں جو لغت میں جو تعریف دی جاتی ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ 1 سال کا ہو, 2 سال کا ہو, 5 سال کا ہو, سال مراد لیتے ہیں, وہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہ تجربے والی بات ہے کہ 1 سال میں بکرے کو دانت آ جاتے ہیں, 2 سال میں گائے کو آ جاتے ہیں, 5 سال میں اونٹ کو آ جاتے ہیں. یہ تجربے کی بات ہے, لیکن لازم نہیں ہے کہ آ جائیں. عموماً آ جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر اونٹ, گائے اور بکرے کو دانت آ ہی جائیں. اس لیے شریعت نے جو الفاظ استعمال کیے مسنہ, کہ لا تذبحوا الا مسنہ, کہ دانتا جانور ہی قربان کرو, دانتا جانور ہی قربان کرو. اس لیے جب بھی جانور خریدیں تو دیکھ لیں کہ جانور دانتا ہے یا نہیں, دودھ کے دانت گر کے دوسرے دانت آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے. تو صحیح مسلم کی حدیث لا تذبحوا الا مسنہ, کہ دانتا جانور ہی قربان کرے, الا ان یعثر علیکم, اللہ یہ کہ مشکل ہو جائے, تمہیں دانتا جانور کا ملنا مشکل ہو جائے, فتذبحوا جزعۃ من الضأن, تو صرف بھیڑ کی جنس سے, بہیمۃ الانعام میں بکری, بھیڑ, گائے, اونٹ 4 قسم کے جانور ہیں, نر اور مادہ کل 8 ہو گئے. لیکن اگر بھیڑ کے جنس سے آپ کو جزا ملتا ہے, یعنی 6 مہینے کے بعد کا بچہ, تو اس کے میں جواز کی بات ہے. حدیث کے الفاظ میں الا ان یعثر علیکم, کہ دانتا جانور تمہیں ملنا مشکل ہو جائے تو فتذبح, تو ذبح کر سکتے ہیں بھیڑ والا جانور جو 6 مہینے سے زائد کا ہو. یہاں پر مشکل کی بات ہے, لیکن دوسری حدیثوں میں, روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ عام حالات میں بھی اگر بھیڑ, دمبا جو ہے, اگر وہ 6 مہینے سے زائد آپ کے پاس میسر ہے تو اسے آپ قربان کر سکتے ہیں. یہ وہ عیوب بیان کیے گئے جن کے ہونے پر قربانی کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگی. یہ جو 4 عیوب بیان کیے گئے, یہ 4 عیوب ایسے ہیں کہ اگر یہ ہیں تو قربانی درست نہیں ہوگی اس جانور کی. اب بعض ایسے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں جن کا نہ ہونا افضل اور بہتر ہے, لیکن اگر وہ ہیں جانور میں اور آدمی قربانی کر دیتا ہے اس جانور کی تو قربانی درست ہوگی, لیکن افضل اور بہتر بغیر عیوب والے کرنے. علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بعورہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کے کان اور آنکھ اچھی طرح چیک کر لیں، کان اور آنکھ اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس میں کوئی نقص، کوئی عیب والی چیز تو نہیں ہے۔ جتنے جانور ہیں قربانی کے دیکھنے کا حکم دیا گیا کہ دیکھ لیں کوئی نقص، کوئی عیب تو نہیں ہے۔ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِعَوْرَةٍ، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم کانا جانور ذبح نہ کریں۔ ولا مقابلہ، اور یہ حکم دیا کہ مقابلہ، ولا مدابرہ، ولا شرقہ ولا خرقہ، کہ آگے سے کان کٹا ہوا جانور، پیچھے سے کان کٹا ہوا جانور، کان چرا ہوا جانور، اور اسی طریقے سے کان میں سوراخ والے جانور کی بھی قربانی نہ کرے۔ پہلی حدیث جو میں نے بیان کی وہ ایک صحابی رسول اللہ جن میں 4 بڑے عیوب کا ذکر ہوا کہ اگر وہ پائے جائیں گے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ کن جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی یا کون سے جانور کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 4 عیوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو وہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر وہ تمام عیوب بیان کرنے تھے کہ اگر وہ عیب پائے جائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، تو آپ نے صرف وہ 4 عیوب بیان کیے، جس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر یہ 4 عیوب میں سے کوئی ایک عیب کسی جانور میں تو اس کی قربانی جائز ہی نہیں ہوگی۔ حدیث میں لا تجوز، لا تجزے، کفایت نہیں کرے گی، جائز نہیں کے الفاظ بھی ہیں۔ اور باقی جو عیوب احادیث میں صحابہ سے ذکر ہیں، ان عیوب کی بابت یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہ بھی عیوب، یہ بھی نقص اور کمی جانور میں نہ پائی جائے، لیکن اگر ان کے ہونے کے بعد بھی کوئی قربانی ایسے جانور کی کر دیتا ہے تو قربانی تو کافی ہے، کفایت کر جائے گی، لیکن افضل اور بہتر بے عیوب جانور کے کرنے کی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا وقت بھی جان لینا چاہیے کہ قربانی کا وقت نماز پڑھنے کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد، 10 ذو الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے پہلے کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہا اخری، کہ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دیتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اور کہتے ہیں ومن کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس نے نہیں ذبح کی عید کی نماز سے پہلے وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ اور من ضحى قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه، اور جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس نے اپنے لیے جانور قربان کیا، گوشت کھانے کے لیے قربان کیا، اللہ کے لیے اس نے قربانی نہیں کی۔ ومن ذبح بعد الصلاة، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا فقد تم نسکہ، اس نے عبادت انجام دی، اس کی عبادت مکمل ہوئی۔ واصاب سنت المسلمین، اور وہ مسلمانوں کے طریقے کے موافق کام کیا اس نے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ تو ابتدائی وقت ہے کہ عید کی نماز کے بعد۔ انتہائی وقت کیا ہے؟ کل ایام التشریق ذبح، حدیث ہے کہ تشریق کے تمام ایام ذبح کے دن ہیں، ایام ذبح، ذبح کے دن ہیں، 11 12 13 تشریق کے ایام، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے۔ تو 10 ذی الحجہ کی نماز عید کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے رات اور دن میں آپ جب چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، چاہے رات میں کریں چاہے دن میں کریں، قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ 10 ذی الحجہ کو یعنی پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ عشرہ اولا میں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس میں شامل ہے، جس کی ایک خاص فضیلت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا الا من هذه الايام، کہ افضل فیہا الا من ایام العشر، کہ یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں جو اعمال افضل ہیں وہ دیگر ایام میں افضل نہیں ہے۔ تو ذو الحجہ کا 10واں دن ان 10 دنوں میں شامل ہے، جس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور یہیں پر جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، ایک خاندان کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے، اور اس کی وضاحت میں نے کچن سے کی کہ ایک کچن کی جانب سے،
ایک مطبخ سے جتنے لوگوں کا کھانا بنتا ہے، جتنے لوگ کھاتے ہیں، ان سب کے لیے ایک جانور کافی ہے، ایک قربانی کافی ہے۔ چنانچہ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا کیا معاملہ تھا، کیسے ہوتی تھی؟ کہتے ہیں جواب دیا انہوں نے کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی، کہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، فیأکلون ویطعمون، خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، پھر لوگ فخر کرنے لگے، عجب کرنے لگے، دکھاوا کرنے لگے، پھر معاملہ ایسا ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 1300 سال 1400 سال پہلے کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ فخر کرنے لگے۔ صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تو اس وقت کی بیان بازی ہو رہی ہے کہ لوگ فخر کرنے لگے۔ لہذا اخلاص ہر عبادت میں انتہائی ضروری، آدمی قربانی کم کرے، جانور کم کاٹے، لیکن اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے تو کیا؟ تقوی، کہ دل میں نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، لوگوں کو بتلانا اور جتلانا یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اور خوش کرنا۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ذبح جب ہم جانور کو کرنے جائیں تو چھری کو انتہائی تیز کر لیں، چھری کو انتہائی تیز کر لیں تاکہ ذبح کے وقت جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور جلد از جلد ذبح کا معاملہ پورا ہو جائے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جانوروں کے سامنے ہم ذبح نہ کریں، جانوروں کے سامنے چھری بھی نہ تیز کریں اور ذبح بھی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ رب العالمین نے احسان، اچھائی کو اچھے انداز میں کرنے کو ہر چیز پر فرض قرار دیا، ہر چیز پر لازم۔ لہذا فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب قتل کرو تو اچھے سے قتل کرو کہ جس کو قتل کر رہے ہیں اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب ذبح کرو، قربانی کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، اچھے انداز میں ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے کوئی اپنی چھری کو تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ جانور جسے قربان کر رہے ہیں چھری تیز کر کے اسے ذبح کرے تاکہ اسے آرام ملے، جلد از جلد اس کی قربانی ہو جائے۔ ذبح کا طریقہ اس طور پر کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، مستحب ہے قبلہ رخ لٹانا، واجب و ضروری نہیں ہے۔ قبلہ رخ لٹایا جائے بائیں کروٹ کر کے، اور اس کے بعد اپنا پاؤں جو ہے اس کی گردن پر رکھیں، اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ یہ طریقہ، قبلہ رخ لٹائیں بائیں کروٹ اور اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں، چھری تیز رکھیں اور دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ مستحب یہ ہے کہ جس کے نام سے جس نے ارادہ کیا وہ خود ذبح کرے، وہ خود ذبح کرے، گرچہ وہ عورت ہو، اگر اس کے پاس جرأت ہے تو مستحب ہے کہ وہ خود ذبح کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے، کوئی اور بھی ذبح کر سکتا ہے۔ چند باتیں اور اس سلسلے میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کے سلسلے میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو قربانی کے جانور کی فضیلت بیان کرے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی ضعیف اور موضوع گڑی ہوئی، کمزور، جن کے جو ثابت نہیں ہے، جو قربانی کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، کہ قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وقد روى الناس فیہا عجائبا، اور لوگوں نے قربانی کے سلسلے میں عجیب و غریب روایتیں نقل کی ہیں، لم تصح منہا، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، اور انہی میں سے ہے قولہ انہا متاعکم الی الجنہ، کہ قربانی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور جنت تک تمہاری سواریاں ہوں گی، یہ بیان کی جاتی ہے حدیث، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ تو ایسی قربانی کے جانور کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔
دوسری بات جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ طاقت و استطاعت جس کے پاس ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہونا ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس اگر زکوٰۃ والا نصاب ہے تو قربانی کرے گا، نہیں ہے تو نہیں کرے گا، جس کے پاس طاقت ہے وہ کرے۔ تیسری بات، جانور ذبح کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں، یہ بھی درست نہیں ہے کہ میں جانور ذبح نہیں کر رہا ہوں، صدقہ کر دے رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی یہ اسلام کی شعار ہے، اسلام کا شعار ہے۔ درست نہیں ہے کہ آدمی اس رقم کو صدقہ کرے اور سوچے کہ میں نے قربانی کا ثواب حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہ گوشت اور نہ ہی کھال بیچنا جائز ہے، نہ آپ گوشت بیچ سکتے ہیں قربانی کا، نہ کھال بیچ سکتے ہیں، اور نہ ہی قصاب کو بطور اجرت دے سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے ایک بات یہاں پر ضمن ذکر کر دوں کہ کھال کو ضائع اور برباد کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کھال بھی مال ہے، گرچہ قیمت اس کی انتہائی کم ہے، اس کو ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ یا تو اسے خود استعمال کر لیں، یا کسی محتاج غریب کو دے دیں، یا جو استعمال کر سکتا اس کو دے دیں۔ اسی طریقے سے حج کی قربانی اور عید کی قربانی دونوں الگ الگ۔ حج کی قربانی الگ ہے، وہ حج کا ایک حصہ ہے، جو حاجی تمتع اور قران کرتے ہیں ان کے حج کا ایک حصہ ہے، اور گھر کی قربانی ایک الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات، قربانی صحیح ہونے کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ کچھ مزید شرطیں بھی جاننا، جن کا ذکر ہوا لیکن خلاصے کے طور پہ بیان کر دوں کہ پہلی شرط جو ہے کہ منصوص جنس سے ہو، کہ جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہو وہ نص سے ثابت ہو کہ اس جانور کو آپ قربان کر سکتے ہیں، بہیمۃ الانعام میں سے ہو، بھیڑ، بکری، اور اسی طریقے سے گائے، اونٹ، جو چار بیان کیے گئے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط کہ مسنہ ہو، دو دانتا ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے ملکیت، آپ مالک ہو اس جانور کے، چرا کر لے کر آئے، کہیں اور سے لے کر آ گئے، یہ جائز نہیں۔ آپ مالک ہو تب آپ قربان کر سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا، آپ مالک بن گئے، کسی نے، آپ محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، کسی نے صدقہ کیا آپ پر، آپ لے لیے اور جو ہے مالک بن گئے، تو مالک ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ عیوب سے پاک ہو، خاص طور پر وہ چار عیوب جن کا ذکر میں نے کیا کہ کانا ہو واضح طور پر، لنگڑا پن، بیمار ہو جس کی بیماری واضح ہو، انتہائی کمزور اور لاگر ہو، تو ایسے چاروں جانور چاروں قسم کے جائز نہیں ہوں گے۔ پانچویں شرط جو ہے کہ جائز اوقات میں، جو وقت ہے کہ عید کی نماز کے بعد اور پھر ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے آپ قربانی کر لیں۔ اسی طریقے سے چھٹی بات جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ قربانی کے جانور سے متعلق بہت ساری بدعت و خرافات ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، جیسے ذبح کرنے سے پہلے اسے وضو کرانا، بعض علاقوں میں کراتے ہیں، اسے غسل کرانا، یہ سب درست نہیں ہے۔ ہاں، جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ اگر وضو کر لے تو بہتر، کہ ایک نیک عمل انجام دے رہا باوضو حالت میں، تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے، مستحب ہے، لیکن جانور کو وضو کرانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں یہ بھی محسوس کیا گیا کہ خون جانور کے برکت کے لیے گھروں میں پھیلاتے ہیں، گھروں میں لگاتے ہیں یا بچوں پر لگاتے ہیں کہ اس سے بہادر ہوں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی جان لے کہ جانور اگر خصی ہے تو وہ عیب والا نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں خصی جانور کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، صدقہ کریں، تحفہ دیں، غیر مسلموں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہیں، یعنی رکھ سکتے ہیں فریج وغیرہ میں، لیکن مکمل رکھ لینا یہ درست نہیں ہے، اس میں سے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ان مسائل میں سے بھی ہے کہ عیدگاہ جب جائیں تو بغیر کچھ کھائے جائیں۔ عید الاضحیٰ میں جب ہم عیدگاہ جائیں تو بغیر کچھ کھائے جائیں، اسی لیے مناسب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھی جائے تاکہ نماز پڑھ کر فوری طور پر قربانی کر کے اس قربانی کے جانور سے آدمی کچھ کھائے۔ اور عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں ہے، عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو سنت تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بیان کیا گیا کہ پہلے دن کی قربانی افضل ہے، بعد کے ایام میں جائز ہے، البتہ اگر آدمی اس نیت کے ساتھ کہ عموماً جو ہے قربانی 3 دن ہی مانتے ہیں لوگ، چوتھے دن بھی کرے تاکہ یہ سنت جو ہے چل پڑے سماج میں، معاشرے کے اندر،
تو اس سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ العزیز ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کی نیت کے مطابق اسے یہ سنت زندہ کرنے کا ثواب اس کو دے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت میں قربانی اور جانور اور ذبح کے جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان کا علم اور ان کی معرفت حاصل کر کے ہم جانور خریدے اور اسی کے مطابق قربانی کرے، اور سب سے اہم چیز کہ اخلاص کے ساتھ آدمی مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، دکھاوے اور ریاکاری والا جذبہ اپنے اندر نہ آنے دے کسی بھی صورت میں۔ جس قدر چھپ چھپا کر خاموشی کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے لے وہ اس کے حق میں، اس کے اہل خانہ کے حق میں بہتر اور ثواب والا عمل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی سمجھ فہم سلف کے مطابق عطا فرمائے اور منہج سلف کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چند اہم باتیں جمعہ کے تعلق سے جو میں نے محسوس کی۔ دیکھیے، خطبہ جمعہ سننا واجب ہے، جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اور اس کے لیے وقت پر آنا واجب ہے۔ ہم میں سے جو بھی بغیر عذر شرعی تاخیر سے مسجد آتے ہیں، عذر شرعی ٹرین لیٹ ہو گئی اس لیے آپ تاخیر سے پہنچے، دکان پر آپ بیٹھے اس لیے تاخیر سے آ رہے ہیں، یہ عذر نہیں ہے، گھر میں آرام کر رہے ہیں، یہ عذر نہیں ہے۔ عذر شرعی کی وجہ سے آپ تاخیر سے آتے ہیں تو آپ معذور ہیں، لیکن بغیر عذر شرعی تاخیر سے آتے ہیں تو گنہگار ہیں۔ توبہ لازم ہو جاتا ہے کیونکہ واجب کو آپ نے ترک کیا، واجب کو آپ نے ترک کیا۔ اسی طریقے سے مسجد پہنچ کر کسی بھی وقت آپ مسجد پہنچے، اذان ہو رہی ہو اذان سے پہلے پہنچے، اذان ہو رہی ہو خطبہ شروع ہو، 2 رکعت لازماً پڑھ کر ہی بیٹھیں، 2 رکعت لازماً پڑھ کر ہی بیٹھیں، بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھیں، بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور وقت کم ہے۔ آپ پہلے آئیں، آپ سوچئے ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہمارا نام اگر کسی ایم ایل اے ایم پی کے پاس چلا جاتا تو خوش ہو جاتے، فلاں ایم پی مجھ کو جانتا ہے، وہ کونسلر کے پاس جائے تو خوش ہو جائے، کونسلر مجھ کو پہچانتا ہے، کوئی بڑا آدمی سماج کا جانتا ہو تو خوش ہو جاتے ہیں۔ فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے رہتے ہیں، امام جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے وہ بھی اندر آ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ تو اس رجسٹر کے بند ہونے سے پہلے اگر ہم آ جائیں تو ہمارا نام فرشتوں کے اس رجسٹر میں درج ہو جائے گا جو کہ اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ سے بڑی ذات اس عالم میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے پاس ہمارا نام رجسٹر میں ایک اچھے کام کے تعلق سے جائے، ایک نیک عمل سے جائے، اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں پہل کریں، وقت پر پہنچیں اور پہلے آنے کا جو اجر و ثواب قربانی، اونٹ قربان کرنا، گائے قربان کرنا، انڈے کے قربانے کا ثواب جو کچھ ملنے والا وہ بھی ہمیں بآسانی حاصل ہو جائے۔ اور ایک اہم بات، مسجد میں آنے کے بعد کوئی بھی لغو حرکت، بیکار حرکت جس کا تعلق ہماری نماز خطبے سے نہیں ہے، کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے کسی سے، کوئی اگر لغو حرکت کر رہا ہے، کھیل کود رہا، آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ ائمہ نے، علماء نے تو یہاں تک گفتگو کی، اس سلسلے میں اختلاف کیا کہ اللہ کے رسول پر درود بھیج سکتے یا نہیں بھیج سکتے، خطبے کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے، ایک نیک عمل جو بظاہر نیک، اس پر اختلاف کیا۔ تو سوچئے موبائل کا استعمال کرنا یا کسی اور چیز کا استعمال کرنا یا کچھ اور حرکت کرنا کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ من ومن لگا وتخطى رقاب الناس كانت له زہرا، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے لغو حرکت کی، لوگوں کی گردنیں پھلانگی، تکلیف دیا لوگوں کو، کانت لہو زہرا،
ظہر جمعہ کی نماز اس کی ظہر کی نماز بن جاتی ہے. جمعہ کی نماز کا جو ایکسٹرا ثواب ہے، اضافی ثواب ہے، وہ نہیں ملتا ہے لغو حرکت کرنے کی وجہ سے، بلکہ یہ ہوا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، آپ کے اوپر جو قرض تھا، جو فرض تھا، وہ ادا ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا سکے. اللہ ہمیں توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. واقیموا الصلاۃ.